موٹیویشن کیا تھی؟ جو ڈاکٹرز وہاں پہ چلے جاتے ہیں، فیملی وہاں پہ ہوتی ہے، بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، پھر دل نہیں کرتا کہ پاکستان کہاں لے کے جائیں گے. What exactly motivated you to come back here in Pakistan? اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں آ کے وہ خور ہو جاتے ہیں. PKLI بنانے کا ایک مقصد تھا کہ غریب کو وہ علاج دیا جائے، اور دوسرا مقصد تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنائے جو آج اور میری زندگی میں تو نہیں ہوگا لیکن 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ہارورڈ آف پاکستان بنے. اس کے ساتھ آپ نے ایک ریسرچ سینٹر بھی بنایا. اگر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو بغیر ریسرچ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک عام ڈاکٹر جو ہے جو لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سرجن امریکہ میں یا UK میں ہے، وہ پر منتھ کیا کماتا ہوگا؟ ایک عام ڈاکٹر کم از کم $100,000 مہینے کے تو کماتے ہیں، 2-2.5 کروڑ روپے ہوگا. اور یہاں پہ میں اس کو 10 لاکھ دے رہا ہوں، اور وہ صرف 150 ڈاکٹرز فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ UK دے کمیٹڈ کہ ہم آئیں گے، اور 30 آ بھی گئے، اس میں 17 چھوڑ کے چلے گئے پھر آفٹر آل دس ڈبیٹ. غریبوں کا علاج ہو رہا ہے جی الحمدللہ، اور فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اس میں ہم نے پھر یہ میکینزم کیا تاکہ سسٹم ابیوز نہ ہو، کہ جو پے کر سکتا ہے وہ پے کرے، ٹھیک ہے، اور جو پے نہیں کر سکتا ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے. پاکستان کے اندر جو ینگ لاٹ آ رہی ہے ان کے اندر ایکسل کرنے کا کتنا جذبہ ہے؟ ہم وہ ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں جن کا وہ کلینکل ایکسپوجر ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو بہت اچھے دماغ دیے. خرابی ہے کہ ہم نے یہاں پہ سسٹم نہیں بنا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو FTO TV. ناظرین، عام روٹین میں ہم ڈاکٹرز کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ علاج کرتے ہیں، مرض کا تشخیص کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر میڈیسن سے ٹریٹمنٹ ہے یا سرجری ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر جو انسانیت کا ایک فیکٹر ہے، جو نالج ہے، جو عوام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے وہ ڈاکٹرز جو پاکستان سے باہر ہیں، they want to come back, they want to serve for the country، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے آج کے مہمان اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ان کا انیشیٹو پاکستان میں ہے وہ بڑا زبردست ہے. چیئرمین ہے بورڈ آف گورنرز KPLI، زبردست ایک انسٹیٹیوٹ لاہور میں بنا ہے، اور اس پہ وہ ایک مشن کے ساتھ پاکستان میں آئے کہ یہاں پہ اس ٹریٹمنٹ کو جو کڈنی اور لیور کے حوالے سے ہے اس کا علاج کرنا ہے، ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا ہے، اور لوگوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا علاج دینا ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب میرے آج کے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایک انیشیٹو ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ جہاں پہ ان کے FBR کے ساتھ گریونسز ہیں اس کی ریڈرسل کے لیے ہم نے اوورسیز پاکستانی جو گریونسز ریڈرسل سیل ہے وہ بنایا یہاں پہ. مجھے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنی ہے، لیکن پہلے میں KPLI ڈسکس کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں موٹیویشن کیا تھی؟ جو ڈاکٹرز وہاں پہ چلے جاتے ہیں، فیملی وہاں پہ ہوتی ہے، بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، پھر دل نہیں کرتا کہ پاکستان کہاں لے کے جائیں گے. What exactly motivated you to come back here in Pakistan? دیکھیں، لائف میں انسان ایک پروفیشنلی گرو کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی بیسک ہیومن نیڈز کو میٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس لیے آیا تھا، میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور وہاں پہ یعنی آپ نے اپنا کھا لیا، کما لیا، گھر بنا لیا، بڑا گھر بنا لیا، اس سے بھی بڑا گھر بنا لیا، پھر گاڑی لے لی اور بڑی گاڑی لے لی، اس سے بھی بڑی گاڑی لے لی، اینڈ دین واٹ. وہاں سے پھر کچھ ہائر لیول کے انسان کے دماغ میں کچھ کوشچنز آنے شروع ہوتے ہیں. تو اس میں، اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے سینکڑوں دیگر لوگ اس ایولیوشن کے پروسیس سے گزرے ہیں. اور یہ صرف پروسیس امریکہ میں رہنے والے یا انگلینڈ میں رہنے والے پاکستانیوں کا نہیں، ایون پاکستان میں بھی رہنے والے جو پاکستانی یا پروفیشنلز ہیں اور ڈاکٹرز کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کی ایک بیسک نیڈز میٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک انٹلیکچوئل نیڈز ارائز کرتی ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑا ہمارا جو موٹیویشن ہے یا تھا اور ابھی بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے اچھے اداروں میں تعلیم پاتے ہیں، وہاں کے سسٹمز کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے. ہاں ٹھیک ہے، پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک، تو جب میں یہاں سے امریکہ گیا، پہلا اسٹاپ میرا ییل یونیورسٹی میں تھا. ییل یونیورسٹی ون آف دا ٹاپ ناچ یونیورسٹی ان دا ورلڈ.
اور اس نے میرا تھنکنگ کا انداز بدل دیا. ریسرچ کا کلچر, پبلیکیشنز, نئی دوائیاں کیسے بنائی جائیں, نئی ویکسینز کیسے بنائی جائیں, نئے انسٹرومنٹس کیسے بنائے جائیں, ہر چیز اس طرف گیئرڈ ہے کہ مریض کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ریسرچ کے ذریعے. پھر میں نے نیو یارک میں ٹریننگ کی, پھر اس کے بعد میں ٹیکساس ٹیک میں چیئرمین تھا, یونیورسٹی منیسوٹا میں نے ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کی, ہارورڈ یونیورسٹی میں میں نے 3 مہینے گزارے ریسرچ کے اندر. تو میں نے وہ سارے سسٹمز دیکھے اور مجھے پھر یہ خیال آیا کہ یہ چیزیں تو پاکستان میں بڑے آرام سے کی جا سکتی, ٹھیک ہے نا, ہم جیسے ہی لوگ ہیں, اور میں کوئی واحد آدمی نہیں ہوں, ہم جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جو یہ اسی طرح کی پوزیشنز میں کیپیبل ہیں, جن کے پاس اسکل ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے پھر پہلے پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ PKI کی بنیاد رکھی شفا ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے, کہ جو غریب لوگوں کی جو اسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ کہ دنیا کے ریچسٹ آدمی کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا, وہاں پورسٹ آدمی کا ٹرانسپلانٹ کیا پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کی. ٹھیک ہے. پھر جب شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا اور بات ہوئی ہماری ان سے, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ تو میں ایک بہت لمیٹڈ اسکیل پہ کام کر رہا ہوں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنائے جو پاکستان کا ہارورڈ بنے, جہاں دنیا سے بیسٹ لوگ آئیں. دیکھیے اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت بڑا ڈلیما یہ ہے کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں آ کے وہ خور ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, وہ ایک ڈفرینٹ سسٹم کی عادت پڑی ہے جہاں پہ آپ کو کام کرنے کی فلی آزادی ہے. رائٹ. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں دنیا سے بیسٹ برینز کو لایا جائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو میرے امریکن فرینڈس تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تمہارا مشن بڑا نوبل ہے, بیکاز ہمارے 2 پرپز تھے پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے PKI کے. ایک یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی غریب اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے واپس نہ کیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, اس کا علاج کیا جائے. اور دیکھیں یہ میں ایز اے ڈاکٹر بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں, بیکاز اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور آج بھی موٹیویٹ کرتی ہے کہ جو بیماری ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے, لیکن جب بیماری اور پاورٹی مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ڈیڈلی کمبینیشن نہیں ہو سکتا. میں نے بہت پیرنٹس کو دیکھا ہے, وہ اپنے بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, میرے پاس آتے ہیں جس وقت وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں, بچی ہے اس کو سانس نہیں آ رہا, اور آپ اسے کہتے ہیں ماں سے غصہ کہ بھائی اتنی دیر سے کیوں لائی ہو اس کو, اور وہ رونا شروع کرتی ہے کہ جی میں تو اس کو جگہ جگہ لے کے گئی, میرے پاس پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو PKI بنانے کا ایک مقصد تھا کہ غریب کو وہ علاج دیا جائے, اور دوسرا مقصد تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنائے جو آج اور میری زندگی میں تو نہیں ہوگا لیکن 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ہارورڈ آف پاکستان بنے, جس کی بنیادیں صحیح نقشے پہ ڈال دی جائیں, اور پھر وہ جو ادارہ ہے وہ ایک نرسری بن جائے ہزاروں ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس پروڈیوس کرنے کے. ڈاکٹر صاحب امیزنگ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے ایک ریسرچ سینٹر بھی بنایا. جی, ریسرچ سینٹر دیکھیے میں اس میں بہت کنونسڈ ہوں, چونکہ میں نے 2 سال لیب میں گزارے ہیں, بیسک لیب میں. تو آئی ایم اے سرجن, لیکن آئی ایم آلسو بیسک سائنٹسٹ. تو مجھے بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو بغیر ریسرچ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے ڈاکٹر یہاں پہ ریسرچ نہیں کرتے سر, وہ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جا کے بس کام کرنا شروع. مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا یہاں پہ, نہیں اس کو کلچر بھی بنانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس ڈاکٹر کو آپ کو ماحول کا وہ انوائرمنٹ بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر سہولیات بھی دینی پڑتی ہے, سہولیات اور انسینٹیو دینے پڑتے ہیں. تو وہ پورا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک کہ ہارورڈ بنانے کے لیے جو ریسرچ سینٹر ہمیں چاہیے تھا جو آپ نے بنایا وہ ساتھ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں چل رہا. تو پھر جب یہ ہوا سارا معاملہ, اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بالکل ناجائز طور پہ اپنے بھائی کے کہنے پہ میرے خلاف ایک سو موٹو لیا, اور اس میں کیا الزام لگایا کہ جی آپ تنخواہیں زیادہ دے رہے ہیں. اور کیا تنخواہ زیادہ دے رہے ہیں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے. وہ آدمی جو امریکہ اور انگلینڈ چھوڑ کے میرے پاس آیا کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کو اگر میں 8 سے 10 لاکھ تنخواہ دے رہا ہوں تو وہ کون سی تنخواہ ہے؟ آج کل تو یعنی 8-10 لاکھ تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تنخواہ زیادہ نہیں ہے یہ, لیکن وہ بس وہ اپنے بھائی کے کہنے پہ انہوں نے یہ. ڈاکٹر میں جنرل پبلک کے لیے, بے شمار لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا, ایک عام ڈاکٹر جو ہے جو لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سرجن امریکہ میں یا UK میں ہے, وہ پر منتھ کیا کماتا ہوگا؟ انہیں جو 10 لاکھ ہے, میں ذرا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا ناانصافی تھی. بہت بڑی ناانصافی. دیکھیے جو ایک عام ڈاکٹر یعنی ایک بڑا سمپل آدمی, وہ کم از کم $100,000 مہینے کے تو کماتے ہی کماتے. $100,000 کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اگر میں لے کے جاؤں تو دیٹ کمز اراؤنڈ, یہ تو میں چھوٹی بات کر, منیمم بات کر, ٹھیک ہے, 2-2.5 کروڑ ہو گئے, 2-2.5 کروڑ روپے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ میں اس کو 10 لاکھ دے رہا ہوں, اور وہ صرف اور میں
150 डॉक्टर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके दे कमिटेड कि हम आएंगे, और 30 आ भी गए, उसमें 17 छोड़ के चले गए फिर आफ्टर ऑल दिस डिबेकल। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक नाइंसाफ़ी बेस था, और यही एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि अदारे बनने नहीं दिए जाते। और डॉक्टर साहब, आर वी बैक ऑन द ट्रैक? वी आर ट्राइंग टू बी बैक ऑन द ट्रैक, और इंशाल्लाह हम इसको वापस लेके चलेंगे। जब शहबाज शरीफ वापस आए, ठीक तो है, मैं उस वक्त अमरीका में था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वापस आएँ और अदारे की लीड को संभालें। तो मैंने अब इसको संभाला तो है, अभी भी मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह। और देखिए एक और चीज़ मेरे माइंड बड़ा क्लियर है, यानी मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है वो ये है कि जिस जगह पे मट्टी थी, इट वाज ऑल प्लेन ग्राउंड, वहाँ पे एक जीती जाती बिल्डिंग है जहाँ इलाज हो रहा है। अदारे बनने में सदियाँ लगती हैं, ठीक है, सो बी इट, कोई बात नहीं, बुनियाद रखी गई, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वो अपने मंतक़ इंजाम तक पहुँचे। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक मिशन था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं उनको यहाँ पे एडहेयर किया जाए, वही ट्रीटमेंट जो आपको बाहर, डू यू थिंक कि यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट हुए हैं बोथ विद द किडनी एंड लिवर, उनके स्टैंडर्ड्स वही थे, सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव? बिल्कुल वही थे। देखिए हमारी यानी आइडिया सिर्फ कोई अस्पताल बनाने का नहीं था, ठीक है। देखिए अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ में कहें कि वेस्ट की जो कामयाबी है उसका राज क्या है, एक लफ्ज़ में, उसका मतलब है सिस्टम्स, ठीक है। तो हमने सिस्टम्स बना दिए, सिस्टम इवॉल्व और सिस्टम्स हमने वो बना दिए, वही सिस्टम, वही प्रैक्टिसेस जो हम यूएसए में यूके में करते हैं, वो सिस्टम्स हमने। अच्छा, अब उसमें सिस्टम बनाना भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि मैं ओवरनाइट नहीं होता, मैं अमेरिका में रह के आया हूँ तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को। बहुत से लोग यहाँ पे हैं तो वो फॉलो तो करते हैं लेकिन अभी तक उसकी रूह को नहीं समझते, लेकिन जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे वो चीज़ें मैच्योर होती चली जाएंगी, और ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लाए बिल्कुल राइट डायरेक्शन में सफ़र कर। आपने ये शुरू में बात इंटरव्यू के की कि गरीब लोग जो हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का जब नाम आता है तो उसका मतलब है करोड़ों रुपए। ऐसे लोग अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए हार देते हैं कि उनके पास इवन ये पैसा सोच के भी रात की नींद उड़ जाती है। गरीबों का इलाज हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसमें हमने फिर ये मैकेनिज्म किया ताकि सिस्टम अब्यूज़ ना हो, कि जो पे कर सकता है वो पे करे, ठीक है, और जो पे नहीं कर सकता उनसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। उसमें फिर हमने एक टियर सिस्टम बना दिया, हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि वो क्या पे कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एक मिसाल मैं आपको इससे समझा दूँ कि फ़र्ज़ किया कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 20 लाख रुपये है और एक आदमी है उसकी हैसियत ही एक पैसा भी देने की नहीं है, तो उससे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। वो 50,000 रुपये दे सकता है 20 लाख के उसके, तो उससे फिर 50,000 रुपये लिए जाएंगे, और जो 20 लाख दे सकता है वो 20 लाख। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि बाहर से जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है और जिनके अंदर ख्वाहिश है पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, आते भी हैं, लेकिन यहाँ से सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से रुकावटें, मुश्किलात, वापस चले जाती हैं। और फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट में हमने कोशिश ये की कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे when they come back to Pakistan and they put up a property, they put up a business and all that, तो FBR उनके पीछे आ जाता है कि जी इसका प्रूफ दें, ये डॉक्यूमेंट दें, फलां बैंक स्टेटमेंट दें। तो ये जो हाई हैंडेडनेस है, इसकी ग्रीवेंसेस के सल्यूशन के लिए फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट में हमने एक सेल बनाया है जिसमें जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो इस तरह के इशूज़ हैं उनके हल के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और चूँकि आपका बहुत बड़ा असर रसूख है, लोग आपको जानते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपको फॉलो करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस एक्चुअली। और फिर चूँकि ये एक सेल बन गया तो आपकी ज़बान से जब उनको मैसेज मिलेगा तो दे विल बी कमिंग टू अस विद अ लॉट मोर ईज एंड कॉन्फिडेंस। सही, पहले तो मैं आपको और डॉक्टर आसिफ जहाँ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव लेने की, क्योंकि देखिए ये जो बात आज आपने मुझे बताई ये तो मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा, और हमें अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक्चुअली पता भी नहीं है कि वो इसी चक्कर में खौर हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, किसको अपना दुख दर्द बताएं। तो ये पहली बात तो आप लोग इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया और जो इस तरह से चीज़ें रखी और एक वन विंडो ऑपरेशन इसको बना के लोगों को जो रिलीफ देने की कोशिश करें, ये एक्चुअली बड़ी नेकी का काम है। बिकॉज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस है वो ये है कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं, देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक सिस्टम में रहने के आदी हैं, वो अपना टैक्स पे करते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो लीगल तरीके हैं टैक्स के अंदर रिलीफ लेने के वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो एक मतलब दे आर हैप्पी टू पे द टैक्स, ठीक है ना, एक सिस्टम के तहत चलता है। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ जो पहला
مسئلہ اوورسیز فیس کرتے ہیں وہ لاقانونیت فیس کرتے ہیں. یعنی میرے مائی سیلف انکلوڈنگ کہ اتنے ہمارے ساتھ حادثات ہوئے ہیں, اتنے ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز پہ قبضے ہو گئے, ہمارے جو چیز لی گئی تھی دکھایا کچھ گیا, دیا کچھ گیا, دھوکہ ہو گیا اس کے اندر, پھر دھوکہ ہونے کے بعد اس پہ ناجائز قبضہ ہو گیا, اور اس حد تک وہ پھر سسٹم اتنا خور کر دیتا ہے عدالتوں کے چکر, وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں کہاں آ گیا اور میں کیوں آ گیا. ٹھیک. اچھا, ایک تو یہ آسپیکٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر ایف بی آر کی طرف آئیے تو پھر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کا جو مسئلہ ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگوں کا ایک بڑا رول ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایف بی آر بجائے ٹیکسیشن پول کو بڑھانے کے, اوبیسلی بڑھا تو رہے ہوں گے, میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ نہیں بڑھا رہے, لیکن جس طرح سے بڑھانے کے وہ جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں یا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں کو اسکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ نوٹس وہ نوٹس, پھر اس میں پھر بہت زیادہ رشوت اور یعنی بلیک میلنگ اور تنگ کرنا, پریشان کرنا, آپ کی ہیئرنگ پہ ہیئرنگ لگا دیں گے. اور دیکھیے, اور یہ بات تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات میرے دماغ میں آئی ہے کہ وہ آپ کو ایک نوٹس بھیجیں گے کہ 2 دن کے بعد آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں, یا 2 دن کے بعد آپ کی ڈیٹ ہے. بھائی یہ پروفیشنل لوگ ہیں, دنیا میں کسی جگہ کوئی نوٹس دیا جاتا ہے مہینے کا, 6 ہفتے کا, 3 ہفتے کا, کم از کم ایک ڈیسنٹ نوٹس تو کم از کم آپ آفر کرنا. تو وہ ایون ان کی جو اپروچ پیپل ہے وہی غلط ہے, انٹیمیڈیٹنگ ہے وہ, کہ بھئی وہ آپ کی پرسوں ایک ہیئرنگ ہے, اب آپ کہاں سے کیا ڈاکیومنٹ جمع کریں گے, کس وکیل کے پاس جائیں گے. تو ایک تو میں خیال ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ دے نیڈ ٹو بی مور پروفیشنل. پھر ایک دفعہ جب وہ سسٹم میں آ جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں کا جو جنرل امپریشن ہے کہ ایف بی آر کو اپنے اویئر اباؤٹس مت بتائیے. یعنی مجھے بالکل کوئی ڈر نہیں ہے امریکہ میں ان کو بتانے میں کہ یہ دس از واٹ ہو آئی ایم, یہ میرا گھر ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا جہاز ہے, یہ میرا فلانا ایسٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پاکستان میں اس وجہ سے کہ جتنے زیادہ آپ انفارمیشن ڈائیورج کرتے چلے جائیں گے وہ اتنے زیادہ آپ مشکلات زیادہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہ وہ انکم میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک ایک پیسہ حلال کا پیسہ ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس پے کر چکے ہیں آلریڈی, تو وہ آپ کی ڈبل ٹیکسیشن اگر آپ وہاں پہ پے کر چکے ہیں تو یو آر ناٹ سپوزڈ ٹو پے دوز ٹیکسز. وہ ٹیکسیشن یہ تو تھیوری میں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی یہاں پہ اس نے فرض کیا مہینے کا 15 لاکھ روپے کما رہا ہے, اور مگر اس کا جو امریکہ سے اس کی 2 کروڑ کی انکم ہو رہی ہے مہینے کی, تو وہ پھر وہ کوئی اور چیزیں پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بیکاز ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ریفرنس سے, چونکہ یہ ہمارا آپس میں ایک ڈائلاگ ہے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ایف بی آر کے لوگوں کی ہائی ہینڈڈنیس ہے, جہاں پہ آپ کو وہ ملٹیپل نوٹسز بھیجتے ہیں, جہاں پہ آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں دیتے کہ آپ اپنے آپ کو آ کے ایکسپلین کر سکیں, شارٹ نوٹسز ہیں, لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں ہیں, جہاں پہ بلیک میلنگ کا عنصر ہے, جہاں پہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ 15 دن کے بعد انہوں نے جانا ہے, تو جتنا ہم ان کو سکویز کر سکیں گے یہ ہماری وہ دوسری بارگین کی طرف آئیں گے. اس سب کو میل ایڈمنسٹریشن ایف بی آر کے آفیسرز کی میل ایڈمنسٹریشن ہے, اور یہ ہماری جورسڈکشن ہے. اور میں آپ کے ریفرنس سے جو اوورسیز پاکستانی ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ کی جورسڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی میل ایڈمنسٹریشن کو ہم ایڈجوڈیکیٹ کریں, ہمیں کمپلینٹ کر دیں, ہمیں واٹس ایپ پہ کر دیں, ای میل کر دیں, ایک کاغذ پہ لکھ کے بھیج دیں, and then you do not need a lawyer. We become your lawyer. Zero cost. اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 60 دن سٹیپولیٹڈ ٹائم ہے, ہم آن ایوریج 40 دن کے اندر اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں. لیکن ود دا اوورسیز پاکستانیز ہم نے انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن انٹروڈیوس کروائی ہے, تاکہ آپ کا ہمارے پاس کمپلینٹ آیا, ہم نے دیکھا ہمارے جو جتنے ایڈوائزرز ہیں all of them they have FBR, IRS background and all that, کہ prima facie this is a maladministration, they will pick up a phone, call a collector or the commissioner and tell them that this need to be resolved in 2 days and 1 day. تو ہم اس کو ایک 2 دن پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو hopefully this mechanism inshallah is going to help a lot many overseas پاکستانی, تاکہ پاکستان کے سسٹم پہ ان کا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. یہ تو بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور اس کو آپ جس فورم پہ بھی, خاص طور پہ وہ جو آپ کا کانٹیکٹ نمبرز ہیں یا ای میل ایڈریسز ہیں, یا جس پہ وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے لوگ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کو جتنا زیادہ فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ لکھیں, ایف ٹی او لکھیں,
فوراً ان کو FTO فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا نام آ جائے گا اور وہاں پہ سب ڈیٹیل جو ہے وہ اویلیبل. بس ٹھیک ہو, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتا دی تاکہ میں لوگوں کو پرسنلی بھی بتا سکوں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے وہی بات ہم کر رہے تھے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب زندگی میں آپ بے شمار چیزیں اچیو کر لیتے ہیں اور دین آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کسی اور طرف چلتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یو وانٹ دیم ٹو بی somebody جو کہ آپ کی خواہش ہے کہ میرا ملک اس طرح کا ہو, میری قوم اس طرح کی ہو. پاکستان کے اندر جو ہماری ینگر جنریشن ہے, جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ماضی کے ڈاکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویری ہائی کوالٹی اینڈ آل دیٹ, جو ینگ لاٹ آ رہی ہے ان کے اندر ایکسیل کرنے کا کتنا جذبہ ہے جو آپ کے پاس وہاں پہ آتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیم ود یور ایج گروپ اینڈ دی لاٹ آف ڈاکٹرز وچ از ابراڈ اینڈ آل دیٹ؟ دیکھیے چیزیں بہت ڈیجنریٹ ہوئی ہیں ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. اخلاقی لحاظ سے ویلیوز کے اسٹرکچرز ڈیجنریٹ ہوئے ہیں. اسی طرح جو اداروں کی کوالٹیز بڑی ڈیجنریٹ ہوئی ہیں. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہمارے ٹھیک ہے بہت, یعنی اس لیے وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جب کرپشن سرایت کر جائے اور آپ پیسے لے کے میرٹ کے علاوہ لوگوں کو میڈیکل کالجز میں یا فار دیٹ ریزن کسی بھی پروفیشنل کالج میں داخلہ دے دیں تو پھر وہاں پہ وہ ایگزام بھی پاس کر لیں کوئی پیسے دے کے یا کسی کو خوش کر کے, تو پھر تباہی ہے. اور یہ ہم ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کا شاخسانہ ہم خود پے کریں گے, چونکہ ہم وہ ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں جن کا وہ کلینکل ایکسپوجر ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ادارے جو اس کے واچ ڈاگس ہیں, جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل یا پاکستان میڈیکل کاؤنسل ٹائپ کے ادارے, ان کا بھی کوئی بہت اچھا کوئی ریگولیٹری میکینزم نہیں ہے کہ وہ جا کے جب وہ کسی ہسپتال کا معائنہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ان کو پتہ چل گیا وہ آ رہے ہیں تو ان کو چائے شائے اس گروپ کو اچھی پلائیں گے, اس دن لا کے وہ پیشنٹ لٹا دیں گے, جو پیشنٹ بھی لٹا دیں گے, ڈاکٹر بھی ارینج کر لیں گے. تو پھر دیکھیے جب یہ تو ایک ڈس آنیسٹی کی پیک ہے نا, تو پھر آپ کیا چیز پروڈیوس کریں گے؟ تو اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ ٹو ڈیٹ آئی فیل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو بہت اچھے برینز دیے ہیں. یعنی میں بالکل یعنی میں ایک بات بڑی کانفیڈنس سے کہتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے 6 سال نیو یارک میں گزارے, اور یہ بالکل میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ریس, کوئی رنگ, کوئی نسل ایسی نہیں ہوگی جس سے میرا انٹریکشن نہ ہوا. مطلب یہ خود ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے جو بڑے کم لوگوں کو حاصل ہے. بہت وائڈ ایکسپوجر ہے. ایک پولش آدمی ہے, آپ اس کے ٹانکے نکال رہے ہیں اور وہ مسکرا رہا ہے, اور ایک یہ فار ایسٹرن یہ جو ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ وہیں سے شیشی, تو مطلب ایک اللہ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ بنایا نا. تو یہ ان سب کو دیکھنے کے بعد ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ڈاکٹر, ان سے انٹریکشن کرنے کے بعد میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو بہت اچھے دماغ دیے. خرابی ہے کہ ہم نے یہاں پہ سسٹم نہیں بنا سکے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, اور یہی جذبہ PKLI کے بنانے کے اندر بھی تھا کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ از نیشن بلڈنگ, انسٹیٹیوشن بلڈنگ از نیشن بلڈنگ, انسٹیٹیوشن بلڈنگ از نیشن بلڈنگ. انسٹیٹیوشنز بنیں گے تو قوم آگے ترقی کرے گی, اور انسٹیٹیوشن آپ کو سکھائیں گے. تو ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. ان کو جب میرے پاس یہاں پہ, چاہے وہ شفا میں جب میں تھا, ابھی پاکستان ایئر فورس ہاسپٹل میں ہوں, میں PKLI میں بھی میں کام کرتا رہا, تو جب ہم نے وہ سسٹم میں آ گئے تو وہی بچے جو دوسرے اداروں میں 2 بجے بھاگ کے غائب ہو جاتے تھے, گھر چلے جاتے تھے, ہمارا سسٹم ان کو رات کے 10 بجے تک روک کے رکھتا ہے, چونکہ ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کو گرائنڈ کرنا ہے, ان کو سکھانا ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب وہ ہارڈ ورک کریں گے. تو سسٹم آپ کو مجبور کر دیتا ہے. امریکہ کی جو کامیابی کیا ہے, وہ یہ سسٹم ہی تو ہے کہ انہوں نے وہ سسٹم ایسا بنا دیا کہ مطلب میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایوری ڈے کو 8 سے 10 گھنٹے کا ایک ورکنگ ڈے لگا لیں, تو میں نے 6 سال اپنی سرجیکل ٹریننگ کی, لیکن اس 6 سال میں نے کم از کم 14 سال اسکویز کیے ہوں گے, بیکاز 24 گھنٹے کال کرنے کے بعد بھی یعنی 42 گھنٹے تک ہم نے کام کیا وہاں پہ, بیکاز اور اس میں کانسٹنٹلی آپ سیکھ رہے تھے, جو یا کسی مریض کی مدد کر رہے تھے, یا کسی کی سرجری کر رہے تھے, یا کسی کو کوئی اور چیز کر رہے تھے. تو وہ جب جتنا زیادہ ایکسپوجر بڑھتا جائے گا اتنے ہی آپ شائن کرتے چلے جائیں گے, اور یہ ٹریننگ کی بیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انسٹیٹیوشنس کو بہتر کرنا ہے, انسٹیٹیوشن بنانے ہیں, اور اگر انسٹیٹیوشن بنیں گے تو نیشن بنے گی, اور اگر نیشن بنے گی تو وہ جو ہمارا خواب ہے کہ ہم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہوں گے,
तब भी हम जहाँ वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ऐसे लोग, ऐसे अफराद जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के लोगों के साथ रह के बैठ के उनको ग्रूम करना चाहते हैं, वी नीड टू वैल्यू देम, वी नीड टू पैम्पर देम, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ देम। और FTO पे भी हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे टैक्सेशन के हवाले से उनके प्रॉब्लम हो, हम उनको लुक आफ्टर करें और प्रायोरिटी पे करें और कोशिश करें कि हम प्रॉम्प्ट जस्टिस उनके लिए इंश्योर कर सकें। थैंक यू।